واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفاء لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قضي عليهم القرآن بل الذين كفروا يكذبون الله اعلم فبشرهم بعذاب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم قتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم يتوبوا فلهم عذاب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك ان بطش ربك لشديد انه هو الغفور وهو الغفور الودود العرش فعال لما هل اتاك حديث فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم بل هو قرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال ما إن مدحت محمدا بمقالته ولكن ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب خلوص نامت گفتن کمال بھی زمانے میں معزز مسلمان گرد میں خواہی مسلمان ذی ستن نیست ممکن جز و پندار سعدی کے راہ صفا تبا رفت خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایمان اگر دعوت منو دست آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ان کا گارا لگا جس میں چند سانسوں کو آہ موت کی پردور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ارشاد باری تعالیٰ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سن لے گا اپنے رب کا حکم وہ حقت اور وہ اسی کے لائق یہ ثابت ہے اور جب آج زمین پھیلا دی جائے گی والقت معافیہا متخلت اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی اور وہ سن لے گی اپنے رب کا حکم اور وہ اسی لائق اے انسان بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا اور وہ فم اٹھا بس اس سے ملنے بس اس سے ملاقات کرنا بس بہرحال جسے دی گئی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں بس عنقریب حساب لیا جائے گا حساب آسان حساب
اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش۔ اور بہرحال جسے دی گئی کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، پس وہ عنقریب پکارے گا ہلاکت اور داخل ہوگا جہنم میں، اور تھا وہ اپنے اہل میں خوش و خرم، اور وہ گمان کرتا تھا کہ ہرگز نہیں وہ پلٹے لوٹے، اس کا گمان کیا تھا۔ ہاں بے شک اس کا رب ہے، اس کو دیکھ لے، اس کا رب اسے خوب دیکھ لے۔ بس قسم اٹھاتا ہوں میں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹتی ہے، وسق سمیٹتی، اور قسم اٹھاتا ہوں چاند کی، عزت تسق جب کہ وہ پورا ہو۔ اب تم لوگ ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف، تمہارا ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچنا ضروری ہے۔ پہنچو گے تم ایک حالت سے ایک سیڑھی سے دوسری، ایک مرحلے سے دوسرے ایک۔ بس کیا ہے یہ نہیں، ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے، بل الذین کفروا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ مگر جو ایمان لائے، عمل کیے اور اچھے لہم اجر غیر، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہے۔ قسم ہے آسمان ستاروں والے کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیے ہوئے، اور شاہد کی اور مشہود حاضر ہونے والے کی قسم، اور جس میں لوگوں کی حاضری ہوگی اس دن کی قسم۔ قتل کیا گیا خندق والے، گڑھے والے انہیں قتل کیا اس آگ میں، آگ بھی کیسی تھی؟ ایندھن والی، جبکہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ علی ما یفعلون بالمؤمنین، اور وہ علی ما یفعلون اور وہ مومنوں پر جو وہ کرتے تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے، یا نہیں ان میں کوئی عیب پایا، مگر یہ ایمان لائے اللہ پر، جو اللہ عزیز ہے حمید، وہ اللہ جو اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز پہ واقف ہے، گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ۔ بے شک جن لوگوں نے فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، بس ان کے لیے عذاب جہنم تھا اور ان کے لیے جلانے والا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا اچھے، ان کے لیے جنت جاری ہے، اس کے نیچے سے جاری۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی مدد ساتھ، بے شک وہ وہی پیدا کرتا ہے وہی لوٹائے گا، وہی پیدا کرتا ہے وہی عید، وہی لوٹا کے دوبارہ پیدا کرے، اور وہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، بخشنے والا، ودود محبت کرتا ہے، ذو العرش عرش والا، مجید بزرگی والا، عظمت والا، فعال لما یرید کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ بلکہ کیا آئی ہے آپ کے پاس بات لشکر والوں فرعون کی اور سمود کی، جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ تقسیم میں اٹلا بھی رہے، اور اللہ ان کے برے سے یہاں تک کہ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید لوح محفوظ۔ 30واں سپارہ اور اس کی 2 صورتوں کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ انشقاق اور سورہ بروج، مکی صورتیں ہیں۔ رانا صاحب ان میں بھی وقوع قیامت کا ذکر، یہ سورہ قیامہ سے اب تک قیامت ہی کر، سورہ قیامہ، سورہ طاق، سورہ مبصرات، سورہ نبا، اور سورہ نازعات، اور سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور ویل للمطففین۔ ان تمام صورتوں میں اللہ نے قیامت ہی کا ذکر کیا، مختلف جہت اور سمت۔ پچھلی صورت میں تھا تجارت کو عنوان سے، تجارت میں انسان ترقی کرتا ہے، بہت آگے نکلتا ہے، اور ترقی نہ ہو تو پھر کمزوری ہوتی ہے۔ انسان اس طرح سے اگر ترقی کرے، اعمال میں، ایمان میں نہیں ہوگا،
جو ایمان میں ترقی کرے گا وہ مادی ترقی سے کروڑوں درجہ زیادہ خوشحالی میں اپنی امتی مانے. آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ جل جلالہ امن والوں نے قیامت ہی کا ذکر فرمایا. اس میں انسان کی فطری ترقی تو ایمان سے کیا کہ انسان کو اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے کل مولود یولد فطرتہ الاسلام، فطرت اسلام میں پیدا. اب اسے اپنے فطرت کے تقاضوں کو پورا کرے گا، فطرت کے مطابق چلے گا، فطرت میں توحید پر ایمان اور ہر وہ بات توحید جس کا تقاضا کر رہی ہے، رسالت پہ ایمان، پھر رسالت کی تعلیمات پہ ایمان. ایسا بھی ہے انسان اس فطرت سے ہٹے گا تو نقصان. پھر اس کے بعد دو گروہ میں تقسیم ہو جائے گا. فطرت والا اوپر جائے گا اور جو فطرت سے گر جائے گا وہ سجین میں پہنچے گا. فرمایا دیکھیں ادھر سوا تھوڑا سا منظر کشی کیا جب آسمان پھٹ گیا. آسمان پیچھے بھی گزرا ہے رہنا تھا ادھر سوا فطرت آسمان، اس سے پیچھے گزرا وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دریچے کھڑکیاں کھلنے لگی. اور یہ کھڑکیاں کھلنے سے اوپر کا منظر ادھر سوا فطرت، اس سے اوپر کی کیفیت آسمان پھٹ جائے، آسمان پھٹ کر اپنا وجود کھو بیٹھے. باذنت لربھا حقت، اور جب آسمان کو حکم ہوگا وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، وہ اسی لائق ہے. یہ کائنات کی اور چیزیں ہیں، انسان ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس کائنات کا پورا نظام اللہ کے حکم کا فوراً پابند ہے. آسمان کو حکم ہوگا پھٹ واضنت، اور اپنے رب کا حکم سنے گا، وہ اسی کے لائق ہے. وہ اپنا وجود کھو بیٹھا، اس کا وجود نہیں رہے گا. اور فرمایا بھائی ادھر زمین کو پھیلا دیا. زمین کو اب تو اونچی ہے نیچی ہے، یہ زمین کا استقبال کر واضنت والقت مافیا، اس کو پھیلایا جائے گا اور وہ ڈال دے گی اس میں جو کچھ ہے، اس کو خالی ہو جائے گا. وہ ڈال دے گی اس میں جو کچھ، چنانچہ سارے خزانے باہر آ جائیں، سارے مدفن باہر آ جائیں، ساری زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی چیزیں باہر آ جائیں. اور اسی سے بین القبور، جب قبریں پھر جب زمین کو کہا جائے گا کہ نکال دے جو کچھ القت، وہ ڈال دے. تو جب زمین اپنی مخفی چیزوں کو باہر نکالے گی، سرکار دو عالم نے فرمایا سب سے پہلے اول ما ينشق، سب سے پہلے میری قبر اس کو، زمین کو سب سے پہلے کہاں سے پڑھا جائے؟ سرکار دو عالم اپنے قبر اندر سے. اور فرمایا مجھے جنت سے پوشاک لائی جائے گی، جنت کا لباس مجھے پہنایا. ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اور وہ اس کی جزا میں ان کو جو باغ میں ڈالا گیا، برہنہ کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ انہوں نے صبر کیا، ان کو پہنایا جائے. دونوں حدیثوں میں کوئی تعارف نہیں. زمین میں سب سے پہلے ابراہیم ہے، امام الانبیاء اٹھیں گے اور حشر میں سب سے پہلے ان کو لباس پہنائیں گے. پیغمبر کو پہلے پہناتے ہیں، ان کا جو روایت میں آتا ہے وہ حشر کے بعد جب میدان معاشر لوگوں میں ابراہیم. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد و نواح ان کو اٹھایا جائے، پھر مکے اور مدینے کے درمیان کے لوگوں کو، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں وہی والقت مافیا، اور وہ زمین خالی واضنت لربھا بہت، اور وہ سنیں گے اپنا رب کا حکم اور کوئی سی. چنانچہ کل قیامت کے دن یہ آسمان اپنا وجود کھو بیٹھے گا، زمین بھی اپنا وجود کھو بیٹھے گی. سورہ ابراہیم میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین اور آسمان دونوں کو بدل دیا جائے گا. آسمان بھی نیا ہوگا، زمین میں نہیں، زمین بھی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ساری انسانیت کہاں ہوگی؟ پور سرات کے کنارے پر سب کو بیٹھا جائے، نئی زمین بچھائی جائے گی، اس کے بعد انسان اس کو حساب کتاب. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
اے انسان تو مشقت اٹھانے والا ہے، رب کی طرف مشقت اٹھانے، فطری طور پہ تجھے پیدا کیا۔ رانا صاحب تھوڑی سی توجہ، انسان کتنی مشقتوں سے مرحلے سے گزرا۔ شکم مادر میں ماں کے رحم میں جب گیا تو ایک نطفے سے علقہ خون کا نطفہ، پھر گوشت کا ٹکڑا، اور اس کے بعد پھر ہڈیاں، پھر اس میں گوشت، کتنے مراحل سے گزرے۔ پھر ماں کے پیٹ میں اپنا وقت مقررہ گزار کے پھر دنیا میں جب آیا تو اس کی خوراک کیا ہے؟ کوئی شاہانہ میوے، ماں کی چھاتی سے صرف دودھ پلایا، کبھی پیشاب میں لطپت پڑا ہے، کبھی پخانے میں پڑا ہے، کبھی مکھیاں ناک منہ بیٹھ رہی ہیں اڑانے کی سبب کتنی تکلیف، ان کو اڑا بھی نہیں۔ بڑا ہو گیا تو گاڑی ایجاد کر لی، مکھی اندر داخل ہو کے دکھائے، بڑے ہو گئے تو ایسی شاندار بنگلے بنا لیے کہ مچھر بھی داخل ہو کے دکھائے، اگر داخل ہوگا تو پھر ایسے چیزیں وضع کر لے گا کہ اس کو جناب وہ مر جائیں گے، جل جائیں گے، ایسے الیکٹرانک سسٹم آ جائے گا کہ مکھی ٹچ آواز آئے گی بس ختم۔ تو لینڈ کی بڑی کیت ہے تو پتہ نہیں 3 سال بعد بچا رہتا دیکھ رہا ہر چیز کو کیسے، مگر اس وقت کیا حالت ہے؟ مکھی اڑا، پیشاب بولو گلاب ملک کا دے، انسان کی بڑی مشکل۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے منظر کشی کرنے کے بعد اب انسان کی طرف متوجہ کہ انسان نے تجھ سے تیرے لیے تمہیں آسمان کو بنایا، ساری کائنات کو تیرے لیے سجایا، وہ میری توجہ کا مرکز ہے، انسان کی مشکل آ رہا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ لا اقسم بهذا البلد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی تکلیف ایسی ہے، کبھی پیدا ہوتے ہوئے انسان بچہ مر جاتا ہے، کبھی ماں مر جاتی، کبھی دونوں مر جاتے، دوبارہ زندگی ہے نا، اب انسان میں ماں بھی شامل ہے، کتنی تکلیف سے مرحلے سے گزرتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح، اور پھر وہ 1.5 سال کے بعد چلنا شروع کرتا ہے تو پھر ضد کر رہا ہے ماں یہ کھانا ہے، کبھی ماں تماچے مار رہی، کبھی کچھ اور کھلا رہی، وہ کچھ اور مانگ رہا ہے، کھلایا کچھ اور جا رہا ہے، اور کبھی اس نے جب کھڑے کھڑے منہ دیا تو پھر ڈانٹ ڈپٹ، کبھی حق دیا تو پھر ڈانٹ ڈپٹ، پھر کھیل کود کے دوران وہ جناب کپڑوں کو خراب کر کے لا رہا ہے، پھر ماں ڈانٹ ڈپٹ کر کے کبھی گر گیا نالی، یہ ان سارے مرحلوں سے علی بیٹے ہم گزر کے، پھر وہ کھیل کود کے لیے تقاضے کر رہا ہے، کبھی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، اور کبھی وہ کرکٹ کا آج کا دور، کبھی مطلوبہ چیزیں مانگتا ہے مل جاتی ہیں، کبھی تھپڑ رسید ہوتا ہے، پھر وہ گانا بلے کھڑا دیتا ہے، گانا بلے توڑ گیا ہے سارے، پھر وہ اس کو جناب اگلی مشقت اس کو پکڑ کے گاڑی میں ڈال کے اور اس کو جناب ایک بستہ باندھ کے اور اس کو تعلیمی ادارے میں بھیجا جاتا ہے، اس کا جی کر رہا سو جاؤں، اٹھ بڑی مشکل سے اٹھایا، دوسری 4 پہ لیٹ باتھ روم میں پڑھ کے سو گیا، کوٹی لگا لی، اور وہ کٹ رہا ہے نیند روپ رہا، وہاں استاد ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، سارے مراحل تکلیف۔ اب وہ مراحل سے تکلیف عالم شباب میں قدم رکھتا ہے تو نئے ارمان اس کے جنم لیتے ہیں، اس کے بعد شادی، پھر شادی کی مشقت، بیوی کے ناز نخرے، ماں خوش کہتی، بیوی خوش کہتی، ساس خوش کہتی، سوہرا خوش کہتا، پیو خوش کہتا ہے، بیلی سجن خوش کہتے، اب کتنے مراحل سے گزر رہا ہے یار، تکلیف آپ بیٹھی ماں نے گل سنا کہ بیوی کی گل سنا جاؤ کہڑے ماں نہیں سچ، ماں دے سارا بولے بات کی بیوی بھی صحیح ہے، پھر ماں کو کسی اور کہہ دیتا ہے یہ پڑھ بھی لیا تھا کہ واسطے تھی جناب، جنہوں ہر ویلے جناب کوستے رہے، ہر ویلے جناب مصیبت میں، کبھی وہ جناب غصے میں آ کے طلاق کا فیصلہ کر لے، کبھی ماں سے بوٹ جاتا ہے، باپ سے بوٹ جاتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، مجھے ایسا، پھر ماں باپ کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، بڑے ارمانوں سے تجھے پالا، تیرے لیے میں نے گاڑی خریدی، تیری بڑی بڑی فیسیں میں نے سارے، اب اس کی تفصیل میں کیا جائے، تو یہ انسان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر جوانی سے گزر کے وہ تعلیم سے، اور پھر وہ جناب بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے، پھر اس کے پترے بن کے جلائے جاتے ہیں، پھر اس کو گالیاں دی جاتی ہیں چھوٹوں، وزیر اعظم کتا، ہائے ہائے، سارا کچھ
دنیا کا جو منظر ہے عروج، اور پھر وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کارٹون بامیں انسانیت کی تذلیل، اور پھر وہ سارے مراحل سے گزر کے بڑھاپے میں آ جاتا ہے، نظر بھی کمزور، زبان بھی کمزور، ہاتھ بھی کمزور، تو میرا کہ بولنا کہ جوانی بھرے ہوں تیرے میں جواڑا جناب پانے کے ہاتھ بنا اب میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے سامنے تو مکھی نہیں سی پر مارتی، ذرا تو بولنا میرے، اب بڑھا تو ابھی نہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں بھائی صاحب، جس کا ذائقہ ہم چڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ پھر ان تمام مشقتوں سے گزر کے وہ قبر میں چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، شاید میں نے واقعہ پہلے بھی سنایا ہے، ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کی مادی دنیا میں سب سے بڑی لذت کی چیز ہے میری شادی ہو گئی، دلہن آ گئی، میں دلہا میاں بنوں گا۔ پوچھا یا حضرت علی سے کسی نے شادی کی حقیقت کیا؟ فرمایا لزوم و محرم، سب سے پہلے ایک بندے سے پوچھتے تھے مار لادو ہو جائے گا، چلیں اس تو پہلے درشن بھی کوئی ملاقات بھی کوئی، اور مشاہدات کو دنیا میں بھی نہیں جانا، پہلے یہ تھا۔ سائل نے پھر پوچھا حضرت اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سرور و شہر، ایک مہینے کی، ایک مہینے کی چچے کے ہاں دعوت دونوں طرف سے۔ آج جناب امام سورے نے دعوت، آج دلہن کے ماموں کی طرف، آج دلہا کے ماموں کی طرف دعوت، آج دعوت نہیں مکڑنی ہے، افسر کے اندر پڑھے تیری چھٹی کو نہیں دینی تھی لاڑ دے ویلی سجنوں کے اندر کہ نہیں یار جان دے بچے کی شادی کا موقع ہے، نئے سوٹ جناب نہیں پہن کے جاتے ہیں، نئے سوٹ گفٹ مل رہے ہیں، پھر تبصرے ہوتے ہیں، انہیں جڑی سرمانی کھوائی وہ شاندار سی یہ دیکھو سرور و شہر، ایک مہینے کی۔ ساحل نے پوچھا کہ حضرت اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ساحل کو ڈانٹا سے پوچھی آتے لزوم و محرم، سرور و شہر، فرمایا غموم و دہر، پھر زمانے کا غم، پھر زمانے کا غم، زمانے کا غم جو ہے، اب اس پہ تو میں ابھی تھوڑا سا کر چکا ہوں، دلی صدر کے اندر غزل تو ملن بھی تھا، زمانے کا غم، جدھر جاتا ہے کہیں بتا نہیں، دوست آپ بھی روٹ، اور وہ جو کل تک دعوتیں کھلا رہے تھے وہ مام سسر چا سسر تائے سسر ہو گئے دو پتہ چلے ساڑھے تین چکر نہیں رکھتا ہر پاس ہی ادھر اپنے دادے میں جاتا ہے تو ادھر باتیں، سسرال میں جاتا ہے تو ادھر باتیں، وہ ہر طرف۔ فرمایا غموم مداہری۔ سائل نے پھر پوچھا حضرت پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اتنے غم آئیں گے تمہاری کمر جواب دے، قصور ظاہری، کمر ٹوٹ گئی۔ ہمارے دادا استاد مولانا اسکندر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بعد میں یہ ارشاد فرمایا، تو فرمایا پھر سائل نے سوال نہیں کیا، اگر سائل سوال کرتا تو غالباً حضرت علی جواب دیتے نزول القبر، پھر بندہ قبر جاتا، لزوم و محرم، سرور شہر، غموم ظاہر، قصور ظاہر، کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد سائل چپ ہو گیا، اگر سائل سوال کرتا تو شاید جواب یہی آتا، پھر بندہ قبر یا ایھا الانسان اے انسان تو کبھی قابل ذکر چیز نہیں، پھر رحم میں آیا، پھر رحم کے مراحل، پیدا ہوا، پیدائش کے بعد سب سے پہلے وہ مسکراتا نہیں، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، میں نے کچھ کھان لو، اور کتنی تکلیف میں ناپاک ماہانہ خون کی جو ترتیب ہے وہ بند ہو کر وہ اس کی خوراک بن رہا ہے۔ اب اللہ انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ تیری ایک فطرت ہے، اگر اس کو صحیح رکھے گا تو تو نے دنیا میں 60-70 سالہ بڑی مشقت میں گزارے، اگر تو اپنی فطرت سلیمہ پہ صحیحہ پہ رہے گا تو پھر تو اپنے رب سے ملے گا، پھر دیکھ رب تیرا میزبان ہوگا تو اس کو مہمان، سوچو تھا رب تیرا میزبان ہوگا، رب سے بڑا کوئی کائنات میں میزبان ہے؟ وہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں نے جناب علی بڑے گھر کا مہمان بننا ہے، وہ ایک مہینے سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لا رہا ہے، اس کی مسکراہٹوں کا انداز بدل جائے گا، تکلم کا انداز بدل جائے گا، وہ ٹور بدل جائے گی۔ ساڈے یہاں تو مشہور ہے نا جناب علی کوتی تھانے ہو آوے تھے، وہ جناب علی وہ ٹور بدل جاتی، حالی جنہیں وزیر اعظم کے نال بڑے گھر کا مہمان بننا ہے، اور اللہ سے جو ملاقات ہو، یا ایھا الانسان انک کادح، اے انسان میں تجھ سے مخاطب، میں نے بتلا دیا کہ قیامت واقع ہوگی
اور پھر فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھ. اگر تو نے فطرت کو نہ بدلا، توحید مجھے اللہ کی توحید پہ ایمان لا کے وابستہ رہا اور میری نازل کردہ تعلیمات جو انبیاء کے ذریعے تجھ تک پہنچی تو اس پہ رہا، تو یہ ساری تکلیفیں جھیل کر تم اسے ملے، پھر کیا خوش و خرم ہوگا تجھے اپنے رب سے ملے. اور اب انسان یہاں پہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اللہ ہمیں اس پہلے طبقے میں شامل کرے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جسے اس کا کتاب کا دائیں ہاتھ میں دیا گیا. سورہ الحاقہ میں ہے جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہتا پھرے گا، علی بیٹے پڑھنا اس کو، غلام صاحب ذرا پڑھیو اس کو، ایسا ذرا آپ بھی پڑھیں اس کو، مسکراتا ہوا کہے گا دوستوں سے، بہن بھائیوں کو تربیت کرے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دوستوں سے پڑھوائے گا اور خود کیا کہے گا، مجھے ملاقات کے بارے میں اچھا ہی گمان تھا کہ رب نال ملاقات ہوگی. جب اللہ سے ملاقات ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نوازشوں کی طرف وہ مار لگا دیں، نوازشوں کی برسات ہو جائیں گی، پھر کیا پوچھ لیں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگی. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا. قطوفها دانیہ، اور پھلوں کے خوشے نیچے جھک رہے ہوں گے. اے ناشپاتی، اے سیب، اے کنو، اے کیلا، منہ میں پانی آیا، یہ انار اور پھل، ایسا تو زیادہ پھل ہے. کلو واشربوا، پھر کہا جائے گا اور یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تصویریں نہیں ہیں، یہ حقیقی ہیں. کھائیں ان کو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو تم مشقتوں کی تکلیف کے وقت گزار کے آیا ہے اس کا صلہ ہے یہ. اور دوسرا طبقہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اسے آسان حساب دیا جائے گا. ام عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ حساب آسان کیسا ہے؟ فرمایا جن حساب سامنے آیا تو یہ حساب آسان، جتنے کو کچھ پرتیت نہیں ہوئی. ہمارے یہاں پہ جناب نے انٹرویو ہوتے ہیں نا، ہاں جی کیا نام یہ نا، کہاں پڑھتے رہے، اور اگر میٹرک کہاں کی، کون سے مضامین پڑھے، ریاضی کیسے پڑھی، تو ذرا ریاضی تو سناؤ، یہ فلاں یہ ذرا انگریزی، اس کی گرامر ذرا بتاؤ. گرامر پڑھے نہیں جناب بھی، ایم اے تو بعد ہیڈ بھی ہوتے ہیں، وہ پرائمری دے کلیے پوچھے جان ہوتے ہیں جو نکل گئے سارے. انہوں نے کہا تم گڑبڑ ہے، اب جو حساب لے رہا ہے اس نے تو سارا کچھ دیکھا ہے، اس کے تو ذہن میں ایسا. اب وہ کہاں پرائمری کی باتیں یاد رکھتی ہے، ہر بندے کا آدمی اتنا کہا. تو ام عائشہ فرماتی ہے حساب یسیر یہی ہے کہ فائل سامنے آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں بسا اوقات نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ حساب آسان، حساب کیا ہو، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہم سے آسان حساب. اور ام عائشہ فرماتی ہے جس کو سوال و جواب کے کھاتا جس کا شروع ہو گیا وہ رگڑا گیا، جس کا حساب کتاب سوال و جواب شروع ہو گئے مناقشہ، وہ دے پسینے چھوڑ. فرمایا اب دو طرح کے لوگ، شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی فطرت توحید پہ ایمان پیغمبر کی رسالت میں، اور انسان دنیا میں دو چیزوں کا مرکب ہے، بہیمیت ملکیت. دنیا میں اس پہ غلبہ ہے بہیمیت کا، اور جب مر جائے گا وہاں پہ ملکیت کا غلبہ ہوگا فرشتوں کی صفت. اب اگر اس نے فطرت کے مطابق قیامت، یہاں اس بات کو سمجھایا کہ قیامت وہ فطرت کے مطابق نظام ہے، اس سے فرق نہیں ہے. اب اگر اس نے فطرت کے تقاضوں کو پورا کیا تو اس کی روح کو اوپر لے جائیں گے، اوپر اور کہاں پہنچا دیں گے، لیجیے. اور اگر فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو پھر اس کو فرشتے ساتویں زمین کے نیچے اس میں دینا. اب پہلا تو ہو گیا وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اس کے دائیں ہاتھ میں،
اعمال نامہ حساب بھی آسان. وینقلب الی آلہ مسرورا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی. سب گھر والے کہاں تو باقی بہن بنا جنت سے پہنچ گئے ہے بھی کہے گا لو جی وہ خوشی خوشی ہو جائے. یہ اب حال یہ نہیں، اب دنیا میں نہیں ہے، تو اگلی جہان کی بات ہے. اور واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، یہاں پہ قیامت کو فطرت کے مطابق پیش کیا، اور جس نے فطرت کے تقاضوں کو پامال کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں جو اسکول کیا پڑھیا ہی نہیں، وہ 5 میں تو فیل ہو گیا، میں تک ہی فیل، گڑبڑی گڑبڑ. اور جس کو وقت ملا اس نے تقاضوں کو پورا کیا، آگے نکل جاتا ہے. واما من اوتی کتابہ، اور جس کو دی گئی اس کی کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے. آپ پڑھے تیرا مالا یہ جگہ رکھ. اب یہ ویسے ہی اچھا شگون نہیں ہے سکتے، یہ اچھا شگون. فسوف یدعو ثبورا، وان قریب پکارے گا ہلاکت کو. آئے کاش کے دن. اور قرآن میں لا تدعوا یوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اب ایک ہلاکت کو نہ پکارو، ہونے تھے بابا ہلاکت تیری. قرآن سورہ فرقان 18 سے لا تدعوا یوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا. اور ویصلی سعیرا، وہ داخل ہوگا دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی. انہ کان فی آلہ مسرورا، اس سے پہلے وہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم پھرتا تھا. ڈرائیور کو جناب آواز دی، لینڈ کروزر میں بیٹھا، اتنے گڈی روک کے تو آیا پھل لایا، پھر ڈگی پار گئی، چلو گھر میں گیا. اب پہلے ہی جناب نوکر چاکر وہ گیٹ کھول رہے، اب تو ریموٹ کنٹرول سے گیٹ کھولے. آج گھر چلو ادھر، چلو باغات کی طرف جانا ہے، چلو آج اپنی زمینوں پہ جانا ہے، آج مربوں پہ جانا ہے، آج جناب ٹیول کو دیکھ کر. اب تو جناب نہیں، مالداروں نے نئی سوسائٹیاں کیا بنی، 12 13 24 ایکڑوں پہ جناب زرعی فارم بنا لیے. عشرت قدا کہہ لیں اس کو، یا تماش بینی کا منظر کہہ لیں، کچھ بھی اللہ سے کہہ لیں. وہ انہ کان فی آلہ مسرورا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے تو بڑا خوش و خرم گھر والوں کو لوٹا کرتا. آج پتہ چلا پوری فطرت کے تقاضوں کو کرنا، اپنی فطرت کا رہنا، گڑبڑ نہ کرنا. انہ ظن ان لن یحور، تو یہ گمان کرتا تھا کہ ہرگز پلٹ کر نہیں جائے گا، دوبارہ جناب اٹھی نہیں کون، اتنے ہی رہنا بس. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا. اللہ کی نگاہ سے اجل. بلا اقسم بالشفق، میں قسم اٹھاتا ہوں شفق، واللیل وما وسق، اور رات کی جب وہ سمٹ کر سمیٹ لے یا سمٹ کر آ جائے، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جائے. 3 قسمیں. ویسے کتنی قسمیں؟ یہاں پر بھی بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. کتنی قسمیں کھائیں؟ جی. یہ شفق کہتے ہیں، سورج جب غروب ہوتا ہے تو سرخی آتی ہے. شفق کے معنی 2 ہیں، سفیدی بھی اور سرخی بھی. صاحب سرخی بھی، اور پہلے سرخی آتی ہے پھر سفیدی آتی ہے. چنانچہ بعض ائمہ کا قول یہ ایک شفق سے مراد سرخی ہے، تو بس جب سرخی کا دوران ہے وہی نماز مغرب کے وقت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفق زمانے لفظ ہے، سرخی بھی اس کے معنی ہے، سفیدی بھی معنی ہے. تو سرخی کا وقت بھی مغرب کا ہے، سفیدی کا وقت بھی مغرب کا ہے. جب دونوں وقت چلے جائیں گے پھر عشاء کا وقت. بہرحال تقاضا یہی ہے، اور اذانوں کے بعد تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس میں یہی جلدی اس کو ادا کریں. یہ اس کو بھی سمجھا ہے. 3 باتیں. قسم اٹھاتا ہوں شفق، فرمایا انسان کی بھی 3 حالت. جب وہ فوت ہو قبر میں اتارا جائے، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا جب اس کے پاس حساب کتاب والے فرشتے آئیں گے تو وہ ایسا منظر ہوگا جس طرح سورج غروب ہو. وہ اس سے آگے بات کریں. تو یہ اس میں 3 کیفیتیں قسم اٹھائی شفق کی. فرمایا قبر میں انسان، اس کا تعلق باہر کی دنیا سے، وہ تصورات اس کے بھی ہیں، بیرون دنیا، عالم دنیا کے تصورات، اثرات اس کے بھی ہیں. تو نیک آدمی جب اس سے فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہے گا داؤنی اسلی کھلو دو یار، نماز پڑھوں.
نماز مغرب کا ویلا ہو گیا تو جناب اچانک سورج غروب ہونے لگی. چنانچہ بزرگان دین نے لکھا ہے اور یہ کیفیت اس کی تقریباً 40 دن یا کچھ کم و بیش عرصہ ہے دنیا سے کام. ان حالات میں مرنے والے کے لیے دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، رسالہ ثواب کرنا چاہیے. مروجہ ہے کوٹ ساتا چلی سر، یہ تو مروجہ رواج ہے نہیں، یہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ حقیقت کی بجات پر رات کے اندھیرے میں کسی بیوہ کو، یتیم کو، مسکین کو، تنگدست کو کسی کو لباس پہنایا ضرور اور کہیں مسجد میں، خانقاہ میں، تبلیغی مرکز میں کسی غریب کا جھونپڑا ہی بنا دیا خیرات کے نام سے، رسالہ ثواب کسی وہ رسم و رواج کی شکل. فرمایا دوسری قسم اٹھائی اور رات کی جب کہ وہ سمٹ جائے. اب اگلا اس کا یہ 3 وقت، ایک قبر، پھر عالم برزخ، پھر عالم معاشر. فرمایا یہ اللہ نے قسم اٹھائی، اس طرف اشارہ کیا کہ پھر دنیا سے بالکل تعلق ختم. تو پھر وہ جب دنیا سے تعلق ختم ہوگا پھر قسم ہے رات کی، اور جب وہ جو کچھ وہ سمیٹ لے پھر اس پہ عالم برزخ سامنے آ جائے گا. ایسا بڑا پرکٹھن مرحلہ ہوگا. اب وہ اگلے جہاں کا پتہ نہیں، پچھلا منظر نکل جائے گا ذہن سے. پھر وہ تنہائی کی کوٹری میں پھر وہ سوچے گا 60 سال میں نے گزارے ساری اپنی زندگی طرح طرح سامنے. ہمارے صالحہ بھی سامنے، ہمارے سیاح بھی سامنے. اب رات آ گئی، عالم برزخ رات سے تشبیہ دی یا اب پسینے چھوٹ لیں میرے تو بچے واللیل وما وسق. اور آگے فرمایا والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند. چاند جب پہلے دن نمودار ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. 14ویں کی رات کو بدر کہتے ہیں، 14ویں کی رات کو بدر کہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ دنیا سے نکل کے برزخ میں اور برزخ سے آگے نکل کے حشر میں جائے گا. حشر میں والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی پورا ہے. اب آگے حشر کی منظروں کے بعد آگے اللہ تعالیٰ قسم اٹھانے کے بعد مضمون کیا پیش کر رہے ہیں. البتہ تمہیں ضرور گزرنا ہوگا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف، ایک سیڑھی کوئی بھی ترجمہ کرے دوسرے حضرات نے سارے مفہوم اخذ کیے. ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تمہیں ضرور جانا ہوگا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، یہ حالت چھوڑ کے دوسری. اور ایمان والے اوپر کے براہ اور جہنم والے ایک حالت چھوڑیں گے دوسری حالت. ایک حالت نہیں ایک حالت نہیں کہ کچھ پرتیت رہو، ایسے نہیں ہوگا کیا مطلب. فما لهم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے اب بطور شکوے کی زبان میں کہہ رہے ہیں کیا ان کو ایمان نہیں لا رہے؟ رکاوٹ کیا چیز؟ زمین و آسمان کا خلاق میں ہوں، ساری کائنات کا مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، میں سمجھا رہا ہوں اور میں تم سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتی ہوں، پھر تم ایمان نہیں لائے. رکاوٹ کیا چیز؟ سمجھ میں تمہیں بات آئی. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پہ قرآن پڑھا جائے، وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اس کو قرآن کہا ہے. یہ لا یسجدون سجدہ، لفظی ترجمہ تو سجدہ ہے اور مفہوم اس کا عاجزی کیوں نہیں، جھکتے کیوں نہیں میرے سامنے، میرے حکم کے سامنے کیا نظر آتے ہیں؟ سرنڈر، تسلیم خم کیوں نہیں ہو، جھک جائے آمنا و صدق یا اللہ مان. بس قلب و نظر اور فکر و نظر ہر چیز اللہ کے سامنے جھک. بس اللہ تعالیٰ یہ چاہیے حاضر کیا. اور یہاں اگر جھک جائیں گے ہم تو قیامت کے دن جھکاؤ کا صلہ ملے گا، اور اگر یہاں نہیں جھکیں گے ہم تو قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود، اللہ اپنی پنڈلی کی تجلی کو ظاہر فرمائیں گے اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا. لا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکتے. جو یہاں نہ جھکے قیامت کے دن قبر میں ہو جائے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جائے گا رکوع کرو تو رکوع، جنہوں کو کہا گیا رکوع کر لی، پیٹھ کیوں کر لی؟ گویا کہ جانور کی طرح، گدھے اور اونٹ کی طرح اپنے آپ کو بنا لیا. یا اللہ تیرے حکم کے سامنے جھک گیا ہوں، جو میری پیٹھ پہ وزن ڈالے گا میں اٹھانے کو تیار. رکوع یہی منظر ہے نا، جو حکم آئے گا کمر جھکا دے گا تیری توفیق. جب یہاں نہ جھکا تو قیامت کے دن حکم ہوگا تو جھک نہ جھک نہیں سکتا. فرمایا یہ جھکتے کیوں نہیں؟ یہ قرآن کی آیات سجدہ ہے، جب یہ پڑھی جائیں سنی جائیں تو ان کا سجدہ ہے، فی الفور نہیں.